وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين۔ چوتھے پارے کا آغاز اس آیت سے کہ لن تنالوا البر، تم ہرگز نیکی کے قریب نہیں پہنچ سکتے، حتی یہاں تک تنفقو کہ تم خرچ کرو، مما وہ مال تحبون جو تم پسند کرتے ہو۔ اب اس سے پچھلی آیت میں ہم نے کہا کہ اگر یہ کفار جو مرتد ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ ساری زمین سونے کی برابر وہ فدیہ کر دے، خیرات کر دے، تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کو یہ حکم ہے کہ تم اگر خیرات کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو اکثر لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کوئی مال ان کے پاس ہے، جانور ہے، گندم ہے، مکئی ہے، چاول ہے، یا کوئی بھی چیز جس پہ عشر واجب ہوتا ہے، یا زکوٰۃ، یا کسی کو صدقہ دیتے ہیں، تو وہ چیزیں دیتے ہیں جو گھر میں یا تو فالتو ہے یا وہ اس کے کام کے نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں چلو یہ کسی کو صدقہ کرتے ہیں۔ ہاں یہ بات یاد رکھو، ایک بندے کے 10 سوٹ ہیں، وہ زیادہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں یہ 5 سوٹ کسی غریب کو دے دوں، تو وہ اچھی بات ہے، وہ اس کا ہیلپ ہے، مدد ہے۔ لیکن اگر وہی کپڑے جو ان سے زیادہ ہے، یا وہ اس نے نئے سوٹ بنا لیے، پرانے نہیں پہننا چاہتے، اور وہ کسی غریب کو اس نیت سے دیتے ہیں کہ یہ ضائع ہو جائیں گے، اگر کوئی پہن لے گا کسی کا بدن جھک جائے گا تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے دیں کہ یہ صدقہ ہو جائے، اور یا یہ میں اس نیت سے دیتا ہوں کہ میرے اوپر جتنا واجب ہے وہ اس کا حساب لگائے، اس سوٹ کا اتنا قیمت ہے، وہ یہ زکوٰۃ میں چلا گیا، تو وہ پھر نیکی نہیں، وہ پھر نیکی نہیں۔ نیکی کون سی ہے؟ کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی تو کس کی دی؟ تو بیٹے سے زیادہ عزیز چیز کسی کو ہوتا ہے، اور وہ بھی جب 90 سال کی عمر میں اللہ بیٹا دے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر صدقہ 1 کروڑ کے بجائے 1 روپیہ کر لو، لیکن وہ 1 روپیہ حلال ہو، پاک ہو، اخلاص سے ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور نبی علیہ السلام کا حدیث مبارک ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، میں اس حدیث کا مفہوم بتاتا ہوں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہر وقت یہ دعا مانگتے تھے کہ مجھے شہادت کی موت نصیب کرو، یا اللہ مجھے شہادت کی موت۔ اور ایک اور الفاظ ہے کہ جو بندہ مرا اور اس کی تمنا یہ نہیں تھی شہادت کی، تو وہ نفاق کے موت مرے گا۔ تو اب ہم سب چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اب ہم جہاد پہ جو جاتے نہیں، یا ہمیں مواقع میسر نہیں، 7.5 لاکھ فوج ہمارا لڑ رہا ہے، وہ کافی ہے ہماری طرف سے، لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہمیں بھی وہ ثواب ملے جو کسی مجاہد کو کافروں کے خلاف صف اول میں لڑتے ہوئے ملتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی بیوہ یا ایسی خاتون جو بے سہارا ہے، یا یتیم ہے، یا کوئی بھی ایسا بندہ کہ اگر آپ اس کے ہیلپ مدد کریں تو اس کی زندگی بن جائے گی، اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ اسی طرح خوار ذلیل ہوں گے۔ تو
اگر آپ نے اس کی مدد کی تو اس کا ثواب اتنا ہے جتنا کوئی مجاہد اگلے صف میں دشمنوں کے خلاف لڑ رہا. تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. تو لن تنالوا البر، تم قریب نہیں پہنچ سکتے ہرگز، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کرو وہ مال جو تمہیں خود پسند ہے. وما تنفقوا من شیء، اور جو تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی چیز چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ. بندہ کہتا ہے نا میں نے کسی 1 روپے کا کیا قیمت ہے آج کل، لیکن چھوٹی سی چھوٹی، من شیء میں یہ جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے کہ چھوٹی سی چیز کوئی کیوں نہ ہو. فإن اللہ بہ علیم، اگر اللہ کے رضا کے لیے ہے تو اس کا ثواب احد کے پہاڑ جتنا ہے. ایسا ہے جیسے احد پہاڑ جتنا سونا آپ نے صدقہ کیا، اور آپ نے احد پہاڑ جتنا سونا دے دیا کسی کو، اور رضا کیا مقصد کیا تھا کہ لوگ کہے کتنا سخی ہے، تو اس کا ثواب اس 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے جو آپ نے اخلاص سے دیا. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم کسی کی مدد کرنے والے بن جائیں، اور ہم یا اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں. دیکھو آج کل سب سے بڑی چیز یہ ہے کسی کے محتاج بندہ ہو جائے اس سے اور ضلالت نہیں. وہ پتہ نہیں کیا کیا پھر ناجائز اور جائز کام بندے سے کرواتا ہے. تو یہ دعا کرے یا اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج بنائے اور کسی کا محتاج نہ بنائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے.